بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن پڑھیں آسان طریقے سے تجوید کے ساتھ۔ اب ہم لیتے ہیں سبق نمبر 12، جس میں ہم پچھلے 11 اسباق کا اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے، آموختہ کریں گے۔ گہری سانس لیجئے، مسکرائیے، مسکرانا سنت ہے۔ پہلی چیز، ہم نے سارے حروف سیکھے، لیکن اس میں بعض حروف ایسے ہیں جن کے معنی ہیں اور یہ تقریباً ہر لائن میں شروع میں آتے ہیں۔ اس میں سے 2 کو یاد رکھ لیجئے کم از کم۔ وا کا مطلب اور ہے اور فا کا مطلب پس ہے۔ وا اور فا پس۔ 4 بہت موٹے اور اونچے حروف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، اور ہمارے ایکشن میں ادھر ہے یہ موٹا اور اونچا، یہ صا، ضا، طا، ظا، اور ہر حرف میں موٹی زبان کی شکل موجود ہے، موٹی زبان کی شکل موجود ہے ہر حرف میں، صاد میں، ضاد میں، طا میں، ظا میں۔ اور ہمارے ایکشنز میں آتا ہے تا، ذا، ظا، تا، دا، طا، ز، س، صا، اور ادھر ضا، کا وغیرہ۔ 3 اونچے حروف ہیں، وہ ہیں قاف، خا اور غین۔ قاف زبان کی جڑ کو یعنی آخر کے حصے کو تالو سے لگانے پر نکلتا ہے، قا، اور خا اور غین حلق کے اوپر سے، تو گویا یہ جوائنٹ کے پاس ہیں، جوائنٹ کے پاس ہیں، اور تینوں اونچے ہیں۔ نیچے حروف یہاں پر ہے، قاف ادھر ہے، قا، خا، غا، اور ہمارے ایکشنز میں ادھر آتا ہے ضا، کا، قا، ادھر قا ہے، اور پھر آخر میں غا اور خا۔ مخارج میں تفریق کیجئے، دیکھیے حروف کی آواز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ جیسے میم اور با کہاں سے نکلتا ہے؟ ہونٹ سے نکلتا ہے، تو میم اور با کا مخرج ہونٹ ہے، تا کا مخرج زبان کا کنارہ ہے، حا کا مخرج حلق ہے۔ مخرج کی جمع مخارج ہے، ہونٹ، زبان کا کنارہ، زبان کے بیچ کا حصہ، حلق کے حصے، یہ سب مخارج ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ تو مخارج اور صفات میں فرق ہے۔ صفات کون سی؟ جیسے یہ پتلا ہے، باریک ہے، یہ موٹا ہے، یہ موٹا اور اونچا ہے، یہ اونچا ہے، اس میں فرق کرنا ہے۔ یہ جوڑیاں ہیں جن کا ہم لحاظ کریں گے۔ جیسے یہ پہلا سیٹ ہے ز، ذ، ظ، تو ذ ادھر ہے اور ظ ادھر ہے، ظ، اور اسی طرح ضاد بھی، ض، ض، تو یہ 4 ہیں، ز، ذ، ظ، ض۔ یہ 3 ث، س، ث یہاں پر ہے، س یہاں پر ہے، اور صاد یہاں پر ہے، صا، صا، اوکے۔ اسی طرح کا، قا، قا اونچا ہے اور خا بھی اونچا ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ جیسے میں نے کہا حیدرآبادی قاف کو خا پڑھتے ہیں جنرلی، اور پنجابی قاف کو کاف پڑھتے ہیں، تینوں الگ ہیں۔ پہلا ہے کا، اور دوسرا ہے قا، اور تیسرا خا۔ کا نیچے ہے، قا اوپر ہے، خا اوپر ہے۔ عین اور حمزہ میں فرق کیجئے، یہ ع ہے اور دوسرا آ، ع، آ۔ اسی طرح ہا اور ہا میں، یہ سب اردو میں ہم ایک ساتھ سب کو ایک طرح پڑھتے ہیں، لیکن یہ سب الگ ہیں۔ جیسے ہا اور ہا کو ایک طرح پڑھتے ہیں، نہیں، الگ ہے۔ یہ ہا ہے اور وہ ہا، ہا، ہا۔ یہ جو جوڑیاں ہیں ذ اور ظا، تا اور طا اور سین اور صاد، یہ اس میں صفات کا خاص طور پہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ذرا پریکٹس کیجئے آ کہنے کی اور آ کہنے کی۔ آ اونچا اور موٹا بولیے، آ، آ۔ زبان کو ہونٹ کو گول مت کیجئے، ہونٹ کو ایسے ہی رکھیے، بس یہاں پر آ کہیے اور اس کو آ۔ زبان کو موٹا کیجئے، اونچا کیجئے، آ، آ، آ۔ تو اسی طرح ذ، ظ، اسی طرح تا، طا، اسی طرح س، صا۔ دیکھیے زبان کیسے فگرز میں اوپر ہو رہی ہے، اندر کی زبان جو ہے اوپر اٹھ رہی ہے۔ صاد میں صا۔ چھوٹے حروف 2 یاد رکھیے، ایک ہے حمزہ اور دوسرے ہا، یہ دونوں شریر ہیں، یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کیوں کہ حمزہ نہ کسی سے ملتا ہے نہ ملنے دیتا ہے، یہ چھوٹا سا ہے، اور کبھی الف کو اور کبھی یا کو اور کبھی واو کو بطور کرسی استعمال کرتا ہے، تو نیچے کے سارے حروف یہ حمزہ ہیں۔ اور ہا
آئینے کے ساتھ چلتا ہے تو کبھی ڈبل بن جاتا ہے، ہا 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 ہا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، الف، جو الف ہے، الف پر زبر ہو یا کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ ہے، یعنی الف پر زبر کا مطلب آ ہے، ایسے ہی جیسے حمزہ پر زبر ہے، آ آ، ای ای۔ ہم دوسرے حرکات بعد میں سیکھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہند و پاک میں جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں ان پر حمزہ الف پر جب زبر آتا ہے تو حمزہ نہیں لکھا جاتا، حالانکہ وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف پر حمزہ کے اوپر زبر ہو تو وہ الف کے اوپر زبر، یعنی دونوں حمزہ ہیں بیسیکلی، آ آ۔ باقی اس کے دوسرے حصے میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum